السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ناظرین کرام، میں ہوں محمد ناصر، آپ دیکھ رہے ہیں چاند ٹی وی۔ آج کا ہمارا موضوع ہے عقل مند کون ہے۔ حضرات، ہمارے نزدیک بل گیٹس، آئنسٹائن، قاسم علی شاہ، اشفاق احمد، ان سب کی باتیں بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں بنسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور صحابہ کرام کی باتیں۔ آپ دیکھ لیں یہ جو نیو جنریشن ہے کس طرح قاسم علی شاہ کی باتوں کو فالو کرتی ہے، اشفاق احمد صاحب کے کوٹس کو فالو کرتی ہے۔ اچھی بات ہے، کرنا چاہیے، اچھی باتیں کرتے ہیں وہ، لیکن جس طرح ان کی باتوں پہ آنکھیں بند کر کے اعتبار کیا جاتا ہے، ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر، احادیث پر اور اللہ تعالیٰ کے فرامین پر بھی اس سے بڑھ کے اعتبار کریں، یقین کریں اور عمل کریں۔ تو آئیے میں بتاتا ہوں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کا احترام کس طرح کیا کرتے تھے، ان کے نزدیک حدیث کی کیا اہمیت تھی۔ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے، ایک دفعہ وہ مسجد نبوی میں داخل ہو رہے تھے کہ اچانک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز ان کے کانوں میں پڑی کہ بیٹھ جاؤ، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر موجود لوگوں کو فرما رہے تھے کہ اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھ جائے۔ وہ شخص جب مسجد کے اندر داخل ہونے لگے، ان کا ایک پاؤں مسجد کے اندر تھا اور ایک پاؤں مسجد کے باہر تھا، وہ وہیں پہ بیٹھ گئے۔ کچھ دیر بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی ان پر، تو آپ نے پوچھا آپ وہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ تو صحابی نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میں جب داخل ہو رہا تھا آپ کی آواز میرے کانوں میں پڑی تو میں نے سوچا کہ اے صحابی، اگر تو ایک پاؤں آگے کی طرف لے کے جاتا ہے پھر بھی جہنم ہے، اور یہ پاؤں پیچھے کی طرف ہٹاتے ہو پھر بھی جہنم ہے، اس لیے جس طرح میرے کانوں میں آپ کی آواز پڑی تو میں وہیں پہ ہی بیٹھ گیا اور یہ اتباع کی۔ یہ ہے صحابہ کے نزدیک۔ دیکھ لیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی کتنی اہمیت تھی۔ اسی طرح امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، ایک دفعہ وہ حدیث پڑھا رہے تھے اپنے طلباء کو، طالب علم بتاتے ہیں کہ ہم نے دیکھا حدیث شروع کرتے ہی امام صاحب استاد محترم کے چہرے کی رنگت بدلتی ہوئی نظر آ رہی تھی، ماتھے پہ پسینہ آ رہا تھا اور آنکھوں میں سے آنسو آنا شروع ہو گیا۔ جب حدیث مکمل ہوئی کچھ دیر کے بعد ہم نے دریافت کیا، استاد محترم خلاف معمول آج یہ کیا ہو گیا؟ تو امام صاحب نے فرمایا، ہوا کچھ ایسے ہے کہ جب میں نے کہا تھا نا قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت ایک بچھو میرے کپڑوں میں گھسا اور اس نے میری کمر پہ ڈسنا شروع کر دیا، تو وہ ڈستا رہا جب تک حدیث مکمل نہیں ہوئی، وہ ڈستا رہا، اسی لیے تکلیف کی وجہ سے میرے چہرے کی رنگت تبدیل ہو رہی تھی۔ تو شاگردوں نے کہا، امام صاحب تو آپ نے وقف کر کے بچھو کو مارا کیوں نہیں، اس کی تکلیف کو دور کیوں نہیں کیا خود سے؟ تو امام صاحب نے فرمایا، میرے نزدیک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی یہ اہمیت ہے، یہ آداب ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پڑھایا جا رہا ہو تو پھر دوسرے کاموں کو نہیں کیا جاتا، تو پھر اپنا دھیان مکمل طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہ فوکس کیا جاتا ہے۔ اب آئیے ایک چھوٹی سی حدیث آپ کو سنا دوں۔ ہمارا اس حدیث سننے کے بعد جو رد عمل ہونا چاہیے، ابھی جو میں نے پہلے گفتگو کی ہے تو اس کے مطابق ہونا چاہیے، نہ کہ ہم یہود و نصارہ کی طرح یا ان کی جو جنریشن ہے، نیو جنریشن ہے، جس طرح وہ اپنے ان کیوٹس جو ان کے سائنٹسٹ کے کیوٹس اور اقوال ذریعہ ان کو فالو کرتے ہیں، ان کی طرح ہم کریں۔ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو ویلیو دینی ہے اور اس کو فالو کرنا ہے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ ایک انصاری صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں، اللہ کے رسول، آپ کے نزدیک عقل مند کون ہے؟ بہت ہی قیمتی سوال ہے اور بڑا ہی اہم سوال ہے۔ یہ پوچھنے والے آپ اور میں نہیں، کوئی عام انسان نہیں، یہ صحابی رسول ہے جن کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں ان سے راضی، یہ مجھ سے راضی۔ سوال بھی بڑا قیمتی ہے، سوال پوچھنے والا بھی بڑا قیمتی ہے، اور جواب دینے والی شخصیت امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو قابل غور بات یہ ہے کہ اب سوال تو بہت ہی قیمتی ہے، ہم نے دیکھنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو کیا جواب دیا۔ آپ نے فرمایا، اے میرے صحابی، آپ کا سوال بہت خوبصورت ہے، آپ پوچھ رہے ہیں عقل مند کون ہے، تو میرے نزدیک
اور اللہ کے نزدیک عقل مند وہ ہے جو موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کرے، موت کے بعد والے وقت کی تیاری کرے، اس کے لیے کوشاں رہے، دن رات فکر کرے۔ اس حدیث سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے نزدیک عقل مند شخص وہ نہیں جو بنگلے بنا لے، بینک بیلنس بنا لے، جو فیوچر پلاننگ اچھی کر لے، جو اچھی گاڑیاں لے لے، جو پیسے کمانے کے نہ حلال اور حرام کی تمیز نہ کرتے ہوئے، سود کا خیال نہ کرتے ہوئے، اپنے حلال ذرائع کا خیال نہ کرتے ہوئے لگ جائے دنیا کمانے میں، وہ عقل مند نہیں ہے، بلکہ عقل مند وہ ہے جس کو ہر وقت، ہر لمحہ، ہر لحظہ موت کی فکر ہو، اس کا یقین ہو کہ میں نے مر جانا ہے، یہ سب یہیں رہ جانا ہے، اور موت کے بعد کیا ہونا ہے، قبر کی زندگی، حشر کی زندگی، برزخ، اس کی فکر میں رہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ جو سنا اور سنایا سب سے پہلے مجھے اور پھر سامعین کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔